اور زینت، لیکن کس کی زینت ہے؟ وہ خالی اللہ کی زینت. کس کی زینت؟ خالی اللہ کی زینت ہے. ہاں، اور اللہ نے اپنے لیے جاگو پیارے جاگو، چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جا. مختصر سی تعلیم کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے. حدیث پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، یعنی نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا. ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے، کچھ گناہ کی سزا بھگتنی پڑے، لیکن اس کو نجات تو مل جائے گی جہنم سے. اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے تجھ کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں. ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا. دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کی عبادت ہے یہ، اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے. اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو بتایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ارشاد فرمایا تھا، جو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کے سامنے فرما رہے ہیں. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تجھ کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں، دو کام کرنے کو اور دو کام نہیں کرنا. ایک، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا. دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے. اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور دوسرا تکبر سے یعنی گھمنڈ سے، کیونکہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. شرک کرنے والا اور تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، پراؤڈی پرسن، یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے. پراؤڈی پرسن جنت میں نہیں جائے گا. اور زینت، لیکن کس کی زینت ہے؟ وہ خالی اللہ کی زینت. کس کی زینت؟ خالی اللہ کی زینت ہے. ہاں، اور اللہ نے اپنے لیے رکھی یہ زینت. کس کے لیے رکھی؟ اپنے لیے یہ زینت رکھی کہ یہ زینت تو خالی میری، یہ زینت کوئی اختیار نہیں کرے گا. اب جو کوئی اللہ کی ملکیت پہ ہاتھ ڈالے گا تو کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے پراؤڈ کرنے والا، پراؤڈی پرسن، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.